السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن مومن اور حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام ادب ادیب کے ساتھ۔ پروگرام ادب ادیب میں آپ شاعروں کو سنتے ہیں، ادیبوں کو سنتے ہیں، ان کی شاعری، ان کا ادب آپ کو سنایا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے متعلق ہم باتیں کرتے ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے وہ شاعر ہیں، نئی نسل سے تعلق ہے، کوئٹہ شہر کی ادبی فضا میں ان کا نام بالکل جانا جاتا ہے اور 21ویں صدی کے اوائل میں اور یہ جو دوسری دہائی ہے اس میں جو شعراء منظرنامے پر آئے ان میں نمایاں نام اور آواز ان کی ہے۔ میری مراد ہیں محترم وصاف باسط۔ آئیے ہم ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق اور شاعری سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ گفتگو کا آغاز عام طور سے ہم کرتے ہیں بچپن سے کہ شاعری کیسے شروع کی، بچپن کیسا گزرا۔ میں پوچھوں گا شاعری شروع کیوں کی ہے، شاعری کرنا کیوں آپ نے سوچا کہ مجھے شاعری کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا مجھے اور بات کرنے کا موقع دیا۔ میں شاعری کیوں شروع کی اس کا جواب میرے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں مطلب پیدا ہوتے ہی آپ کو اگر شروع میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو کتابیں ہیں۔ صحیح۔ چونکہ میں ادبی گھرانے سے میرا تعلق ہے اور اس گھرانے کا جو آغاز تھا ادب کا وہ رب نواز مائل نے کیا تھا۔ میرے تایا تھے بڑے، پھر اس کے بعد سعید گوہر تھے اور میرے والد محمود ایاز، ان سب کا اپنا ایک مقام ہے ادب میں، پشتو ادب میں، اردو ادب میں۔ پھر دانیال تریر تھے، اس کے بعد مزید 5-6 لوگ ہیں جو ابھی تک لکھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر ایک ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں۔ آپ جو آپ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح آپ کو شاعری ضرور اپنی طرف کھینچ ضرور لیتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے ہی انہیں شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، شعر سناتے ہوئے دیکھا، گھر میں ہی ہمارے مشاعرہ ہو جاتا تھا۔ تو میرے خیال سے جب ایک ایسے ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو شاعری خود آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو پہلا مشاعرہ آپ نے کب سنا یا گھر میں جیسے ہوتے تھے مشاعرے؟ گھر میں پہلا مشاعرہ 2012 کے آس پاس مجھے یاد ہے، مڈ میں جو آپ نے پڑھا، پہلی غزل جو لکھی تھی وہ سنائی میں نے سب کو گھر پہ۔ صحیح۔ تو کیسا رد عمل تھا؟ داد ملی یا بے داد ہوئے؟ بہت اچھا رد عمل تھا۔ میری جو پہلے 4-5 شعر تھے اس میں مجھے بہت اچھا رد عمل ملا پورے گھر کی طرف سے۔ سب سے پہلے میں نے دانیال کو سنائی تھی اپنی غزل، تو اس کے بعد پھر اس نے سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ غزل سنو وصاف کی، تو اس کے بعد پھر میں نے سب کو غزل سنائی اور سب نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا۔ صحیح۔ تو آپ کے گھر میں کیا ماحول کیسا ہے؟ شعر کہتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو سناتے ہیں؟ اور جب آپ نے کہنا شروع کیا تو یہ کسی نے ایسا تو نہیں کہا کہ بھائی اس میں کچھ رکھا نہیں ہے، ہم کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تم کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا۔ جو میرے گھر میں کا معاملہ تھا، میں نے جب شعر کہا تو سب میں اتنی خوشی تھی کہ وہ دیکھ کے مطلب پھر مجھے ایک ذمہ داری بھی محسوس ہونے لگی کہ میں اگر اس فیلڈ میں آ گیا ہوں تو اب شاید مجھے بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تو چونکہ شعر کے معاملے میں ہمارا پورا گھرانہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور سب نے بہت سنجیدگی سے کام کیا ہے۔ اس وقت آپ جو کتابیں آپ نے پڑھیں وہ کون سی کتابیں تھیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بچے جو ہوتے ہیں ان کو پہلے رسائل پڑھائے جاتے ہیں جو بچوں کے لیے شائع ہوتے ہیں، یا بچوں کے لیے جو کہانیاں شائع ہوتی ہیں، کتابیں ان کی جو ملتی ہیں وہ بچوں تک پہنچائی جاتی ہیں، پہلے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر لکھنے کا آغاز بھی وہ کرتے ہیں تو بچوں کے لیے لکھنے سے کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا رہا معاملہ؟ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا گھر ہے اور سعید گوہر صاحب کا گھر ہے، اگر ان دونوں لائبریریز کی کتابیں ملائی جائیں یا ان کو گنا جائے تو میرے خیال سے کوئی 50,000 کے لگ بھگ کتابیں ہوں گی۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ میں جب سے پیدا ہوں تو کتابوں کے بیچ میں ہی رہا ہوں۔ دوسرا، میں جب 17-18 سال کا تھا تو میرا سب سے اچھا دوست اور سب سے اچھا استاد وہ دانیال تریر تھا۔ تو اس نے مجھے جو میرے مطالعے کا آغاز ہوا وہ ناصر کاظمی سے ہوا۔ اسی نے مجھے کہا کہ آپ پہلے ناصر کاظمی کو پڑھیں، تو سب سے پہلے میں نے ناصر کاظمی کو پڑھا اور پورا پڑھا۔ اس کے بعد منیر نیازی کو پڑھا اور پھر شکیب جلالی کو، ثروت حسین کو۔ تو میرا آغاز ان لوگوں سے ہوا اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ صحیح۔ تو آپ کا کلام پہلی بار کہاں شائع ہوا؟ میرا کلام پہلی بار مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہاں شائع ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے ایک تو کالج کے میگزین میں سب سے پہلے میری غزل چھپی تھی، اس کے بعد سنگت میگزین میں
میری غزل چھپی ہوگی، جتنا مجھے یاد ہے. ابھی بھی میں اس معاملے میں کنفیوز رہتا ہوں اکثر کہ میری پہلی غزل کہاں چھپی تھی. غزل یاد ہے تو غزل سنائیے. پہلی غزل تو مجھے نہیں یاد. جو غزل یاد ہے ہاں ضرور میں آپ کو اپنا کلام سنا دوں گا. یہ ایک غزل ہے. جائے نماز چھوڑ کر نام خدا کا رٹ کے میں. واہ. جائے نماز چھوڑ کر نام خدا کا رٹ کے میں. ڈھونڈ لیا تیرا وجود رونے لگا لپٹ کے میں. واہ کیا کہنا. جائے نماز چھوڑ کر نام خدا کا رٹ کے میں. ڈھونڈ لیا تیرا وجود رونے لگا لپٹ کے میں. منزل بے یقین سے فاصلہ ہے بہت ہنوز. منزل بے یقین سے فاصلہ ہے بہت ہنوز. جانے کہاں چلا گیا خواب الٹ پلٹ کے میں. کیا کہنا. منزل بے یقین سے فاصلہ ہے بہت ہنوز. جانے کہاں چلا گیا خواب الٹ پلٹ کے میں. دشت کے پاس میرا چاند چاند سے دور روشنی. دشت کے پاس میرا چاند چاند سے دور روشنی. رات کے پاس جھیل تھی ڈوب گیا سمٹ کے میں. کیا کہنا. کونوں مکان سے پرے تیرے گمان سے الگ. کونوں مکان سے پرے تیرے گمان سے الگ. آئینہ دیکھتا رہا وقت سے دور ہٹ کے میں. کیا کہنا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. کونوں مکان سے پرے تیرے گمان سے الگ. آئینہ دیکھتا رہا وقت سے دور ہٹ کے میں. کیا کہنا. موت کی پہلی باز گشت تیرے جنوں میں ہو کے مست. واہ. موت کی پہلی باز گشت تیرے جنوں میں ہو کے مست. کون سے آسماں پہ ہوں سارے جہاں سے کٹ کے میں. کیا کہنا. موت کی پہلی باز گشت تیرے جنوں میں ہو کے مست. کون سے آسماں پہ ہوں سارے جہاں سے کٹ کے میں. میں تھا سکوت ہی سکوت کتنا عمیق تھا جمود. میں تھا سکوت ہی سکوت کتنا عمیق تھا جمود. شور کی سمت چل دیا پیالہ غم الٹ کے میں. کیا کہنا. جائے نماز چھوڑ کر نام خدا کا رٹ کے میں. ڈھونڈ لیا تیرا وجود رونے لگا لپٹ کے میں. کیا کہنا. بہت خوب. آپ نے ذکر کیا کہ ناصر کاظمی صاحب کو آپ نے پڑھا, منیر نیازی صاحب کو پڑھا, اس کے بعد بہت سے آپ نے شعراء کا کلام پڑھا. تو کس شاعر نے آپ کو متاثر کیا؟ مجھے جو سب سے زیادہ متاثر کیا, جنہیں میں اب بھی پڑھتا ہوں اور میں نے کئی بار پڑھا ہے, مجھے منیر نیازی نے سب سے زیادہ متاثر کیا. اور میں ان کو پڑھ کے جو میری کیفیت ہوتی ہے, میرے جذبات ہوتے ہیں, میں کبھی وہ سمجھ بھی نہیں پایا. اور میرے خیال سے جتنا میں ان کی شاعری سے لطف اٹھاتا ہوں وہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ کسی اور کی شاعری سے کیوں میں نے اتنا لطف نہیں اٹھایا. لیکن میں نے ان کو بہت بار پڑھا ہے. صحیح. اور آج کے جو شعراء ہیں جن کا کلام آپ پڑھتے ہیں مختلف رسائل میں آج کل کے شعراء کی, اگر میں بلکہ یوں کہوں گا نا, اگر آپ میرے فیوریٹ شعراء کی بات کر رہے ہیں تو میں بلوچستان سے آپ کو اپنے چند نام بتاؤں, کیونکہ کچھ ایسے نام ہیں جو سب ہی ان کا ذکر کرتے ہیں, جیسے منیر صاحب ہو گئے, ناصر کاظمی ہو گئے, شکیب جلالی ہو گئے, یا کلاسکس میں میر تقی میر غالب, تو وہ تو سب کے ہی پسندیدہ ہیں. بلوچستان سے چند نام میں لینا چاہوں گا جو میرے بہت پسندیدہ ہیں اور جنہیں سب کو پڑھنا بھی چاہیے. مطلب اگر کوئی شعر فہم آدمی ہے تو اسے انہیں ضرور پڑھنا چاہیے. عطا شاد میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. سعید گوہر, بیرم غوری, دانیال تریر, محسن چنگیزی, طالب حسین طالب, انہیں میرے خیال سے سب کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے. اور انہوں نے آپ پر بھی اثر چھوڑا. بالکل بالکل. صحیح. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ نوجوان شاعر وصاف باسط موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر وصاف باسط.
وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے شاعری کا آغاز کیسے کیا اور کن شعراء سے آپ متاثر رہے. آپ نے ابتدا میں بتایا کہ آپ کا جو گھرانہ ہے اس کا پشتو ادب سے بھی گہرا تعلق ہے اور اس میں بھی ان کا مقام ہے. آپ نے پشتو ادب میں کچھ کام کیا، پشتو زبان میں کچھ کام کیا، یا اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ میں نے پشتو ادب میں، چونکہ ہمارے گھرانے کا جو اہم کام ہے، زیادہ اہم کام ہے، وہ پشتو میں ہے. اردو میں بھی ہے لیکن آغاز پشتو سے ہوا تھا. وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا رب نواز اسماعیل صاحب سے اس کا آغاز ہوا. اور سعید گوہر جن کی شاعری پورے پشتو ادب میں اگر چند اہم شاعر ہوں گے تو وہ ان میں موجود ہیں. اسی طرح میرے والد صاحب محمود ایاز، جدید شاعری میں ان کا ایک اپنا مقام ہے. جہاں تک میری بات ہے، میں نے پشتو میں کام کیا ہے اور چند مضامین ہیں، لیکن کام میرا پشتو ادب میں زیادہ کام میرا نثری نظم کے حوالے سے ہے. نثری نظمیں میں نے کہی ہیں اور بہت جلد میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی کتاب بھی میری منظر عام پر آ جائے. اور میری پہلی کتاب نثری نظم کی کیا روایت ہے اور کتنے اہم شعراء اس میں گزرے ہیں اور یہ کب سے وہاں سلسلہ شروع ہوا ہے سر؟ نثری نظم کا؟ مومن پشتو میں جو نثری نظم کی صورتحال ہے اس وقت، یہ وہ صورتحال ہے کہ ایک بہت زیادہ مطلب بہت مختلف رویے ہیں نثری نظم کے حوالے سے. کچھ لوگ بالکل اس کے خلاف ہیں نثری نظم کے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کے حق میں ہیں. تو اب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ فی الحال اس کو قبول نہیں کر رہے. تو ابھی تک کوئی بھی ایسا، جتنا میرا مطالعہ ہے، کوئی بھی ایسا بڑا نام پیدا نہیں ہوا کہ بندہ کہے کہ اس صنف کو اتنا اہم آدمی مل چکا ہے کہ اب اس صنف کا سفر بہت آسان ہو جائے گا. تو اب تک میرے خیال سے کوئی ایسی، جتنا میرا مطالعہ ہے پشتو ادب کا، نثری نظم کا، تو کوئی ایسی اہم کتاب منظر عام پہ نہیں آئی کہ جو اتنی ایفیکٹو ہو کہ وہ نثری نظم کا راستہ بالکل صاف کر دے، اس کا اگلا سفر بالکل کلیئر کر دے. میرے خیال سے ایسا کوئی کلام اب تک سامنے نہیں آیا. تو آپ نثری نظم کی طرف کیوں گئے پشتو زبان میں؟ اردو میں بھی آپ نثری نظم لکھ سکتے تھے، یا اس طرح آپ نے اردو میں نثری نظم لکھی؟ اور نثری نظم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ چونکہ آپ نے لکھنے کا آغاز غزل سے کیا اور غزلیں آپ کہتے ہیں، تو نثری نظم کے بارے میں ایک تو اپنی رائے بتائیے، اور یہ بتائیے کہ پشتو میں آپ نثری نظم کیوں لکھ رہے ہیں، غزل یا جو دیگر پابند شاعری ہے اس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں شاعری جو ہے، شاعری میرے خیال سے ایک لاشعوری عمل ہے. یہ آپ ایک بالکل مخصوص سی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں جب آپ پہ کوئی مصرع اترتا ہے یا جب آپ کوئی شعر کہتے ہیں. پشتو میں معاملہ یہ ہے کہ میں جب بھی کسی کیفیت میں گیا ہوں تو مجھ سے نثری نظم ہی لکھی گئی ہے. حالانکہ میں غزلیں بھی لکھی ہیں پشتو میں، لیکن آغاز نثری نظم سے ہوا. اس دوران چونکہ میں نثری نظم کا مطالعہ کر رہا تھا بہت زیادہ، میں افضال صاحب کو میں نے پڑھا، اور زاہد ڈار کو، زاہد امروز کو، مطلب جتنے لوگ نثری نظم کے مجھے معلوم تھے یا معلوم پڑھتے گئے، میں سب کو پڑھتا گیا. اس سے یہ ہوا کہ پھر جب نثری نظم ہوتی تھی وہ پشتو میں ہوتی تھی. تو میں بذات خود نثری نظم کے حق میں ہوں. وہ اس لیے کہ آپ کو تخلیقی طور پر پوری آزادی دیتی ہے کہ آپ اس کا اظہار کر سکیں. چونکہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں، میرے خیال سے بہت زیادہ پابندیوں میں تخلیق متاثر ہو سکتی ہے. نثری نظم آپ کو یہ موقع ضرور دیتی ہے کہ آپ اپنے اظہار کو بہت کھل کر، اپنی تخلیق کو بہت کھل کر اس کا اظہار کر سکیں. تو میرے حساب سے تخلیقی آزادی ہونی چاہیے سب کو. صحیح. تو کیا یہ آزادی افسانے میں یا جو نثر کی اصناف ہیں ان میں میسر نہیں تھی؟ اور نثری نظم کو نظم ہی کہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ شاعری ہی ہے. بالکل سر، یہ شاعری ہے. یہی تو الگ کرتی ہے آپ کو افسانے سے اور فکشن سے، کیونکہ اس میں شاعری ہوتی ہے. تو اس کو اگر ایک عام قاری ہو، پڑھنے والا، تو ہم اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شاعری ہے اور یہ شاعری نہیں ہے؟ کیونکہ آج تو بہت سارے نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے بعد بھی آئے ہیں، وہ نثری نظم لکھ رہے ہیں اور پابند شاعری سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے. تو ان کی شاعری بعض اوقات کہا جا سکتا ہے کہ وہ نثری نظم، کیا وہ تحریر ہے؟ اس کا سر جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عام قاری کو پڑھا لکھا ہونا پڑے گا. کیونکہ ہم ہر قاری کو تو یہ سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ یہ فلاں شاعری ہے، فلاں شاعری نہیں ہے. تو اگر کوئی قاری سنجیدہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ان سب چیزوں میں فرق اپنی دانست کے اور اپنے مطالعے کے مطابق ہی کرنا ہوگا. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو
جن کا بہت اہم کام ہے وہ بھی نثری نظم کو نہیں مانتے، لیکن بہت سے ایسے اہم لوگ ہیں جن کا بہت اہم کام ہے غزل میں بھی، آزاد نظم میں بھی، لیکن وہ بھی نثری نظم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے آپ کے مطالعے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ صحیح، کوئی نثری نظم پھر ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سنائیے۔ چونکہ نثری نظمیں میری زیادہ تر تو پشتو میں ہیں، تو اردو میں پشتو میں بھی اگر آپ کچھ مختصر سا کلام سنانا چاہیں، میں آپ کو نثری نظم سناؤں گا، کیونکہ دیکھنے والے ہمارے کچھ تو ایسے یقیناً ہوں گے جو پشتو بھی سنتے اور سمجھتے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک اردو کی نثری نظم سنا دیتا ہوں، یہ میرا تازہ کلام ہے، ابھی چند دن پہلے ہی۔ عنوان ہے ہم جدا نہیں ہوتے۔ ہم جدا نہیں ہوتے، صحیح۔ کوئی زنجیر بے آواز نہیں ہوتی، لیکن یہ صورت قابل یقین ضرور ہے کہ اسے سننے والا موجود نہیں ہوگا۔ صحیح۔ آوازوں کے شہر میں خاموشی کی حیثیت کسی بے گناہ قیدی کی بے بسی کے مترادف ہے۔ ہمیں بھی بازگشت سنائی دیتی ہے ہمارے وصال کی، اس کے بعد کے لمحوں کی اور جدائی کی، جہاں ایک تصور بنتا چلا جاتا ہے، تصویریں بہنا شروع کر دیتی ہیں، قیدی اپنی بے بسی سے آزاد ہو جاتے ہیں، زنجیر کی آواز گونجنے لگتی ہے اور ہم جدا نہیں ہوتے۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ نے نثر بھی لکھی ہے، آپ نے بتایا کہ پشتو میں تو آپ نے مضامین بھی لکھے، اردو میں آپ نے نثر میں کیا کام کیا، اور آپ تحقیق سے بھی وابستہ ہیں، ایم فل کے طالب علم ہیں، تو کیا ادب کے موضوع پر یا ادب سے متعلق رہ کر بھی آپ نے کوئی تحقیقی کام کیا؟ اردو ادب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا نثر میں زیادہ کام نہیں ہے، چند ایک افسانے ہیں، چونکہ میں فکشن زیادہ پڑھتا ہوں تو چند ایک کچھ چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہ مزید کام کروں۔ پشتو میں ایک یوں ہوا کہ اسی دور میں نثری نظم کی جہاں ایک لہر آئی تھی، وہاں پہ یہ ہوا کہ چند لوگوں نے نثری نظم کو نثرم کا نام دے دیا، پشتو میں نثرم کا نام دے دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ پہلے تو ایک اختلاف چل رہا تھا نثری نظم اور شاعری کا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اگر نثر ہے تو شاعری کیسے ہوئی، جو کہ ایک سلسلہ اردو میں بھی چلتا بالکل یہاں بھی، لیکن وہاں پہ اس سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کسی ایک چند لوگوں نے ایک تحریک شروع کی نثرم کے نام سے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں بہت اچھی تخلیق ضرور وہ نثری نظم کے حامی تھے جنہوں نے یہ نام دے کر انہوں نے صرف نام بدلا، مطلب نثری نظم کو نثرم کا نام دے دیا۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ دو تین اختلافات پیدا ہو گئے، ایک تو نثری نظم اور شاعری کا اختلاف تو پیدا ہوا، ساتھ میں یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ نثرم کیوں، نثری نظم ہی کیوں نہیں، اس میں یہ نہیں معلوم ہوا کہ نہ یہ نظم ہے نہ یہ شاعری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں یہ سوالات اٹھے کہ بھئی اگر ہم غزل کہتے ہیں، غزل کو غزل ہی کہتے ہیں، اور آزاد نظم کو آزاد نظم ہی کہتے ہیں، پابند نظم کو پابند نظم ہی کہتے ہیں، تو یہ نثری نظم کو نثرم کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ایسے مسائل ہیں جو آنے والے وقت میں نقاد کے لیے بھی مسئلے پیدا کریں گے نا۔ وہ تو یہ سوچتا رہے گا کہ اب میں نثرم کو کا تجزیاتی مطالعہ کر رہا ہوں یا میں نثری نظم کا کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں نے 2-3 مضمون لکھے، لیکن وہ کہیں پبلش نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اس میں میرا موضوع بھی یہی ہے نا کہ ہم ایک قاری کو یا ادیبوں کو مزید مسائل میں کیوں دھکیل رہے ہیں۔ اگر ہم نے لکھنی ہے تو ہم نثری نظم ہی لکھیں، مطلب مزید ہم کیوں الجھن میں پڑ رہے ہیں نا کہ ہم نے نثرم کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ لیکن اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ اس دوران بہت ساری نثری نظمیں بھی لکھی گئیں، بہت ساری نثرم بھی لکھی گئیں، تو یہ فائدہ ضرور ہوا۔ نثرم کو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی جو نثرم کہتے تھے وہ نثرم ہی کہتے ہیں، جو نثری نظم کہتے پشتو میں تو خیر نثرم لکھی گئی، ہمارے ہاں ابھی ایک صنف آ گئی ہے غزم کے نام سے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ یقین کریں مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ چلیں پھر یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ کا تعلق ابھی جو یہ دہائی چل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اسی دہائی سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو مشاعرہ ہے وہ روایت سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے یا تھوڑا مختلف ہو گیا ہے۔ ہمارے روایتی مشاعروں میں آپ دیکھتے تھے، آپ پڑھتے ہیں کہ وہاں جو نشستیں تھیں فرشی نشستیں ہوتی تھیں اور شعراء کلام سناتے تھے، داد دینے کا بھی ایک مخصوص انداز ہوتا تھا۔ آج کے مشاعروں کا ماحول ذرا مختلف ہو گیا ہے، اور جو شعراء کلام سنا رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہم قاری کو متاثر کرنے کے لیے کچھ ایسا کہیں کہ وہ ہمیں داد دے۔ تو مشاعروں کے بارے میں آپ کیا رائے ہے، اور آپ مشاعروں میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مشاعرے
آگے بڑھ رہے ہیں یا یہ سفر کسی غلط سمت میں جا رہا ہے؟ مومن اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کیونکہ میں نے زیادہ مشاعرے بلوچستان میں ہی پڑھے ہیں، کوئٹہ میں پڑھے ہیں، اور باہر یہ اتفاق بہت کم ہوا ہے کہ میں نے مشاعرے پڑھے ہوں، لیکن دیکھے ضرور ہیں۔ اگر میں آپ کو بلوچستان کے مشاعرے کی روایت بتاؤں تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بہت غور سے سنا جاتا ہے اور اچھے شعر پر ہی داد دی جاتی ہے۔ یہ بلوچستان کے قاری کی خوبی ہے، اور ہمارے یہاں جو باہر سے لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ وہاں اچھے شعر پہ داد ملتی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو بلوچستان میں بہت سنجیدگی سے سنا جاتا ہے، مشاعرے کم ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت خاموشی سے سنا جاتا ہے، داد بھی مطلب بہت سلیقے سے داد دی جاتی ہے، بہت ہی ایسے غیر محسوس انداز میں بھی بالکل، ہاں بالکل۔ تو مطلب کوئی آپ کو سن رہا ہوگا، اگر وہ واہ نہیں بھی کہہ رہا تو میں بھی آپ اس کی اگر نظروں میں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کو داد دے رہا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ بہت سنجیدگی سے سنا جاتا ہے، کم مشاعرے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سنجیدگی سے سنا جاتا ہے۔ اوورآل جو پورے باقی ملک کے باقی حصوں میں مشاعرے کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ میرے خیال سے یہ ادب کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے، کیونکہ جو اہم لوگ ہیں وہ پس منظر میں جاتے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو شعر کے معنی ہیں یا جو اہم شعر ہے یا اچھا شعر ہے، قاری میرے خیال سے اس سے محروم ہو رہا ہے، کیونکہ اب جن اشعار پہ داد ملتی ہے تو قاری انہی جو آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہی اچھے اشعار ہوتے ہیں، ان کے لیے معیار بھی وہی ہوگا۔ تو یہ میرے خیال سے یہ ادب کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو وہ معیار، ان کا معیار اوپر جائے گا ہی نا، کیونکہ ان کے لیے جیسے اشعار لکھے جا رہے ہیں وہ اسی پہ کہتے ہیں کہ ہم عام قاری جو شاعری سے واقف ہی نہیں تھا، جس کو شعر کا کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اس کو ہم شاعری کی طرف لا رہے ہیں، مشاعرے کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ کہیں اور جاتا تھا، اس کو ہم مشاعرے میں لے آئیں، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ کر کے وہ معیاری ادب، معیاری شاعری بھی سننے لگ جائے اور اس کا ذوق بلند ہو جائے۔ سر یہ تو ہائپوتھیسس ہے نا، یہ ایک مطلب خیال ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب تک تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے بھی مشاعرے یہی مشاعرہ تھا، یہی کلچر تھا، لیکن اس میں اچھے اشعار پڑھے جاتے تھے، اچھے اشعار پہ داد ملتی تھی، تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ اچھے اشعار ہم سنیں گے بس صاف باسط سے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر وصاف باسط۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی شاعری کے بارے میں اور مشاعرے جو آج کل کے ہیں ان کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ آپ سے اچھی شاعری بھی سنیں گے، تو کچھ شاعری سنائیں، پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شکریہ۔ میں ایک اور غزل سناتا ہوں۔ ضرور عطا۔ مطلب ہے، نہ چھو سکے وہ مجھے اور نہ دیکھ پائے مجھے، واہ۔ نہ چھو سکے وہ مجھے اور نہ دیکھ پائے مجھے، شکستہ نیند میں محبوب گنگنائے مجھے۔ کیا کہنے۔ نہ چھو سکے وہ مجھے اور نہ دیکھ پائے مجھے، شکستہ نیند میں محبوب گنگنائے مجھے، میں خود کو ساتھ لیے تیرے گاؤں تک آیا، میں خود کو ساتھ لیے تیرے گاؤں تک آیا، ہوا عجیب تھی موہوم تھے سرائے مجھے، واہ۔ قدیم خواب تھا آرام گاہ تھی ہی نہیں، واہ۔ قدیم خواب تھا آرام گاہ تھی ہی نہیں، قدم قدم پہ ملے پتھروں کے سائے مجھے، کیا کہنے۔ واہ واہ۔ قدیم خواب تھا آرام گاہ تھی ہی نہیں، واہ۔ قدم قدم پہ ملے پتھروں کے سائے مجھے، واہ۔ میں جس کے ساتھ سفینے میں تھا وہ مر گیا ہے، میں جس کے ساتھ سفینے میں تھا وہ مر گیا ہے، سو اب وہ جھیل طلسمات سے دکھائے مجھے، کیا کہنے۔ میں جس کے ساتھ سفینے میں تھا وہ مر گیا ہے، سو اب وہ جھیل طلسمات سے دکھائے مجھے، واہ۔ بس ایک قبر پہ میرے قدم جمے ہوئے ہیں، واہ۔ بس ایک قبر پہ میرے قدم جمے ہوئے ہیں، تمام لوگ عجب طرح یاد آئے مجھے، کیا کہنے۔
بس ایک قبر پہ میرے قدم جمے ہوئے ہیں. واہ. تمام لوگ عجب طرح یاد آئے مجھے. میں چن رہا ہوں پرندوں کے ٹوٹتے ہوئے پر. میں چن رہا ہوں پرندوں کے میں چن رہا ہوں پرندوں کے ٹوٹتے ہوئے پر. سبیل ابر سے ایک روشنی بلائے مجھے. واہ واہ واہ. نہ چھو سکے وہ مجھے اور نہ دیکھ پائے مجھے. کیا کہنے. شکستہ نیند میں محبوب گنگنائے مجھے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ابھی ذکر ہوا تھا کہ مشاعروں میں جو شاعری پیش کی جاتی ہے اور قاری سنتا ہے اور وہ شاعر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں نے اسے پسند کیا تو وہ اچھی شاعری ہے یا صحیح شاعری. آپ کا کیا معیار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاعری معیاری ہے؟ اصل میں سر جو مسئلہ پیش آیا ہے نا، مشاعرہ کراتا کون ہے، سارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک تو چیزیں بہت زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہیں. صحیح. اور مشاعرہ بھی ایک کمرشل کنٹینٹ بن گیا ہے. تو آڈینس ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور پھر بلایا بھی انہیں جاتا ہے جنہیں آڈینس پسند کرتی ہے. تو ایک عام قاری کی کیا رائے ہوگی؟ میرے خیال سے اس کی رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی. جو تو دوبارہ میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ مشاعرہ کراتا کون ہے. صحیح. جو مشاعرہ کرا رہا ہے کیا اسے پتہ ہے کہ سنجیدہ شاعر کون ہے، اچھا شاعر کون ہے؟ تو یہاں سارا مسئلہ ہوتا ہے. وہ بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہے اور وہاں یوٹیوب سے جا کے کچھ ہاں نام نکال لیتا ہے. وہی جو چند لوگ ہیں انہیں پھر بلایا جاتا ہے اور مشاعرہ ہٹ ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں یا یہ لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو نئی نسل ہے یا معاشرے میں عمومی طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کتب بینی کا جو شوق ہے وہ کم ہو رہا ہے اور کتاب نہیں پڑھ رہے لوگ. کتابیں شائع تو ہو رہی ہیں، بہت ساری کتابیں ہر سال شائع ہوتی ہیں، بلکہ ہر ماہ کئی کتابیں شائع ہوتی ہیں، لیکن قاری اس کو میسر نہیں آ رہے، پڑھنے والے نہیں ہیں. آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سر ایک تو دنیا بہت زیادہ بدل گئی ہے. سوشل میڈیا کے اتنے اثرات ہو گئے ہم پہ کہ ہم اس کے بغیر وقت ہی نہیں گزار سکتے. صحیح. اگر ہم فیس بک سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں، تو کسی کو وقت ہی نہیں ملتا. اگر میں کہوں کہ ادیب بھی اب بہت کم مطالعہ کرتے ہیں، جو شاعری کر رہے ہیں، جو شعر کہہ رہے ہیں، وہ بھی بہت کم پڑھنے لگے ہیں. تو عام قاری تو ویسی ہی کتاب سے دور ہوگا. لیکن پھر بھی جو چند ایک کتاب کے قاری ہیں یا جو چند ایک کتاب پڑھنے والے ہیں وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن کم ضرور ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا نے اپنے آپ کو متبادل کے طور پر بھی پیش کیا ہے، اور پہلے جو رسائل شائع ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے ہی صرف کلام ایک شہر سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک تک پہنچتا تھا. آج آپ کراچی میں ہوں تو کوئٹہ کلام بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ جہاں جہاں لوگ یہ سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں وہاں کلام پہنچ جاتا ہے. تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بہتر متبادل ہیں یا ان کے کیا اثرات ہیں، اور یہ ادب کی ترویج میں، اشاعت میں، ابلاغ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ایک لحاظ سے تو بہت اچھی بات بھی ہے، کیونکہ اب ہر انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی آواز، اپنا کلام کسی تک بھی پہنچا سکتا ہے. صحیح. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے اتنی بھیڑ ہو گئی ہے، بھیڑ ہو گئی ہے کہ اب اس میں آپ گم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو رستہ نہیں ملتا کہ آپ کہاں جائیں نا. مطلب اتنی بڑی دنیا ہے سوشل میڈیا کی کہ اس میں پھر کلام پڑھنا، پھر اس میں معیار ڈھونڈنا اہم لوگوں کو کیونکہ ہر انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون اچھی شاعری کر رہا ہے یا کون اہم آدمی ہے. ہر کسی کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے نہیں ہوتا. چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہلی بار پورے خاندان میں وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو اس طرف آتا ہے. تو وہ اگر سوشل میڈیا پہ آئے گا تو وہ اس کے لیے وہ تو اس بھیڑ میں کھو جائے گا، اور وہ بھی پھر آخر تک یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ میرے خیال سے وہ اچھے اور برے کلام میں پھر فرق نہیں کر پائے گا. اگر وہ شروع میں ہی اس بھیڑ میں داخل ہو جائے گا میرے خیال سے پھر وہ اسے کوئی راستہ نہیں مل سکتا ہے. تو اس بھیڑ کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس ایک اپرچونٹی ضرور ہے کہ وہ اپنی شاعری کہیں تک بھی پہنچا سکتا ہے، کسی تک بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا اس کو ادب کے ابلاغ کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے شاعری کے لیے؟ کچھ فورمز ہم نے دیکھے ہیں اس پہ جو سنجیدہ ادبی فورمز کہلائے جا سکتے ہیں، جس میں معیاری کلام بھی شائع ہوتا ہے، کچھ افسانے بھی شائع ہوتے ہیں. آپ کی نظر سے گزرے ہوں تو آپ ان کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں، اور رسائل کا کردار اب کہاں تک رہ گیا ہے؟
اصل میں ہر چیز کے کچھ فوائد اور نقصانات تو ہوتے ہیں. مطلب اگر کسی کا آپ کو فائدہ مل رہا ہے کچھ حد تک تو اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پر ہیں. میں بذات خود بہت کم استعمال کرتا ہوں جو جتنی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں, خاص کر فیس بک میں بہت کم استعمال کرتا ہوں, تو مجھے زیادہ تر فورمز کا پتہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ہر فورم پہ سنجیدہ کام ہی کریں گے, لیکن رسائل کا بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, واہ بہت شکریہ. لیکن رسائل کی جو ایک اہمیت ہوا کرتی تھی میرے خیال سے اب وہ اہمیت نہیں رہی ہے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ نا ایک تو مصروف بھی نہیں کہا جا سکتا, لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. مطلب انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے نکلا کیسے جائے گا. جو اس سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ اسے آخر تک پھر واپس نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. جو جن میں ایک قوت ہوتی ہے ارادہ کرنے کی زیادہ ہوتی ہے وہ نکل آتے ہیں, لیکن اکثر لوگ میرے خیال سے پھر اسی میں پھنسے رہتے ہیں ساری زندگی, اور اس کا بہت نقصان ہوا ہے. بہت اہم لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے پھر وہ ان سے کتاب پڑھنا بھی چھوٹ جاتا ہے, اور تخلیقی کام بھی اتنا نہیں ہو رہا ہوتا جو پہلے کے مقابلے میں ہو رہا تھا. اور جو ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب لوگ ملتے بھی نہیں ہیں. مطلب وہ جو ایک گفتگو ہوتی تھی, مل بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا نقصان ہے. ان کے لیے بڑا نقصان ہے جو پہلے بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے تھے, اب بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے نا. ہاں, جنہوں نے جو سوشل میڈیا پہ آ گئے انہوں نے تو ان کو مزید تنہائی میں ڈال دیا ہے, جو لوگ سوشل میڈیا شروع سے ہی یوز نہیں کرتے تھے. تو جیسے کہ ہمارے دوست ہیں محسن چنگیزی ہیں, ان کا نام میں لوں گا, وہ شروع سے یوز نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا تو انہیں تو مزید تنہائی کا وہ شکار ہو گئے نا, کہ وہ تو بالکل ہی اپنے جو بھی محافل تھیں ان سے الگ ہو گئے. تو سوشل میڈیا کے تو نقصان میرے خیال سے نقصانات زیادہ ہیں اس کے. صحیح, بالکل. ادب کی اس وقت کیا صورتحال ہے, شاعری کی کیسی شاعری ہو رہی ہے, اور افسانہ کیسا لکھا جا رہا ہے اردو میں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے مطمئن ہونے والا سوال بڑا عجیب ہے, لیکن اوور آل ظاہر ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. یہ سوال مجھے بڑا الجھا دیتا ہے نا. خیال یہ ہے نا کہ آج افسانہ اس طرح کا نہیں لکھا جا رہا جتنا اچھا افسانہ پچھلی صدی میں لکھا گیا یا لکھا جا چکا. چلیے ان سب چیزوں کے اثرات ہیں نا جو ہم پہ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے, اور ہمارے آس پاس کے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جب پڑھیں گے نہیں تو میرے خیال سے وہ ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ دور ہی ہوتے جائیں گے نا. وہ کتنا لکھیں گے, کتنا لکھ لیں گے نا. صحیح. میرے خیال سے کہ جو مطالعے والا ہم پہ مطالعہ ختم ہوا ہے نا, اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. شروع میں تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن بعد میں جو لوگ اس سے دور ہوئے ہیں انہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا, اور وہ واپس اس طرف پھر آئیں گے, کیونکہ اور کوئی راستہ بھی نہیں. مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, شاعری کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا اردو ادب کا؟ میں اردو ادب کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہی دیکھ رہا ہوں. میں مایوسی والی بات نہیں کروں گا. جو اہم لوگ ہیں وہ اچھا کام کرتے رہیں گے, اور مزید اہم لوگ آئیں گے. بالکل انشاءاللہ. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. پیغام بس خوش رہیں سب, خوش رہیں, خوش رکھیں سب. آپ بھی بہت خوش رہیں, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمیں بہت خوشی ہوئی. ناظرین کرام خوش رہیں, خوش رکھیں, پڑھیں اور پڑھائیں, آگے بڑھائیں علم کا سلسلہ. ہمارے ساتھ آج موجود تھے وصاف باسط, نوجوان شاعر. یقیناً آپ نے ان کی شکل میں, ان کی باتوں میں, ان کی گفتگو میں اردو شاعری کا حال دیکھا, اور مستقبل کی جھلک بھی آپ کو نظر آئی. میں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.